اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک تاکید فرما دی ان لوگوں کے لیے جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور تم کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ڈرو اللہ سے۔ وَإِيَّاكُمْ سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، بلکہ تمام مومنین، ٹھیک ہے، یعنی تم سے پہلے جو گزر گئے ان کو بھی تاکید، اور بعد والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی یہ تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا وصیت فرمائی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر انکار کرو تم، فَإِنَّ لِلَّهِ، پس بے شک اللہ کے لیے جو کچھ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، حمیدہ، تعریف کیا ہوا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ یہاں پہ 3 بار یہ آیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ قابل توجہ بات یہ ہے، جہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا آسمانوں کا، تو وہاں پہ جمع کا صیغہ سماوات، جہاں پہ زمین کا ذکر فرمایا وہاں والارض، جی واحد کا صیغہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زمینیں بھی ساتھ ہیں، آسمان بھی ساتھ ہیں، تو پھر زمینوں کا صرف یہ ارض کیوں فرمایا گیا جو کچھ زمین میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کی بھی 500 سال کی مسافت ہے، اسی طرح 7 آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، جبکہ زمین جو ہے یہ ایک زمین کے ساتھ دوسری زمین ایسے ملی ہوئی ہے، دوسری کے ساتھ تیسری ایسے ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ یہ 7 زمینیں مل کر ایک ہو گئی ہیں۔ جیسے پیاز کے چھلکے، ایک چھلکا پھر دوسرا تیسرا ساتھ، اس کو ایک پیاز ہی کہا جاتا ہے، تو ایسے ہی زمین جو ہے یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو ارض فرمایا گیا۔ تو ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر چاہے وہ، یذہبکم ایھا الناس، چاہے وہ کہ تم کو لے جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو لے جائے تم کو، ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور لے آئے تمہاری جگہ کسی اور کو، دوسروں کو لے آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے تم ڈرو،
اگر یہ نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تم لوگوں کو جتنے بھی ہو سب کو ختم کر دے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے۔ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر قادر ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو چاہے دنیا کا ثواب یا دنیا کا انعام چاہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، بس اس کے پاس تو دنیا کا بھی انعام ہے اور آخرت کا بھی انعام ہے۔ لہذا صرف دنیا نہیں چاہنی چاہیے، دنیا ہی طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کا بھی انعام ہے اور آخرت کا بھی انعام ہے۔ تم دنیا صرف طلب کرو گے تو تمہیں دنیا ہی اللہ دے گا، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے پاس تو دنیا کا بھی انعام ہے اور آخرت کا بھی ہے، تو لہٰذا جب بھی اس سے مانگو، دنیا بھی مانگو اور آخرت جو ہے یہ بھی، آخرت میں کامیابی و کامرانی جو ہے یہ بھی اسے مانگو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، یا سنتا دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو ہو جاؤ قائم انصاف پر، انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ولو علی انفسکم، یہ علی کا معنی پر نہیں ہے یہاں پہ، یہ قاعدہ کلیہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی شہداء آئے گا نا، شہداء کے بعد علی آئے گا، اس علی سے مراد نقصان ہوگا، اس علی سے مراد نقصان۔ علی کا معنی ویسے تو پر ہے نا، لیکن شہداء جہاں پہ آئے گا نا، شہداء کے بعد علی آئے گا تو اس علی سے مراد نقصان، کہ گواہی اللہ کے لیے۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ نقصان ہو تمہیں اپنا نقصان ہو اس پر گواہی میں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، بس اس گواہی دینے میں چاہے تمہاری اپنی جان کا نقصان ہو تو پھر بھی تم پیچھے نہ ہٹو، تمہاری اپنی جان کا نقصان ہو، اول والدین، یا والدین کا ہو، والاقربین، یا رشتہ داروں کا ہو، پھر بھی اللہ کے لیے گواہی دے دو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر یعنی جس پر گواہی ہے، اگر وہ ہوں مالدار یا غریب، فقیر ہوں، ٹھیک ہے، بے شک وہ مالدار ہوں یا فقیر ہوں، پھر بھی گواہی اللہ کے لیے۔ عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے نا، پیسے والا جو ہوتا ہے وہ پھر گواہ بنا لیتا ہے، خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ غریب جو ہوتا ہے وہ بیچارہ، اس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہوتا، وہ اپنا مال دے کے تو گواہ نہیں خرید سکتا۔ یا ہوتا کیا ہے کہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا نا، ایک امیر تھا اور ایک غریب تھا،
لوگوں کو بہت ترس آیا غریب کے اوپر کہ یہ غریب ہے بیچارہ، ماڑا بندہ ہے، کمزور ہے، تو یہ یقیناً یہ مظلوم ہوگا اور جو امیر ہے وہ ظالم ہوگا، کیونکہ عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے وہ امیر پر تو ظلم کر ہی نہیں سکتا ہے نا جی، تو جو امیر ہوگا وہی غریب پر ظلم کرے گا۔ تو وہ سب نے یہی سمجھا کہ یہ غریب جو ہے یہ بیچارہ ماڑا بندہ ہے، اس کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا جی، اور اس نے تو کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا، ظلم تو دوسرے نے ہی کیا ہوگا، لیکن تھا اس کے برعکس جی۔ تو فرمایا کہ جو ہے گواہی چاہے غریب ہو یا امیر ہو سب کے لیے برابر ہونی چاہیے۔ فاللہ اولیٰ بہما، پس اللہ والی ہے، ٹھیک ہے، ان کا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اختیار رکھتا ہے اس چیز کا کہ اللہ کے لیے گواہی دو، امیر کے لیے یا غریب کے لیے فرق کر کے نہیں، بس اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ یہ اس چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، پس نہ پیروی کرو یا پیچھے چلو خواہشات کے، ہوا، ان تعدلوا کہ تم ہٹ جاؤ، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم پھرو، او تعرضوا یا منہ پھیرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، خبیرہ ہے نا، خبر، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو نازل کی اس نے اس کے رسول پر، اپنے رسول پر، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو نازل کی اس سے پہلے، علی رسولی اپنے رسول پر سے مراد قرآن پاک، اور جو نازل ہوئی اس سے پہلے یعنی پہلی کتابیں۔ وَمَن یکفر باللہ، اور جو انکار کرے اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق وہ دور کی گمراہی میں گرا۔ ان الذین آمنوا، یہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، ٹھیک ہے، اس سے مراد یا تو وہ منافقین ہو سکتے ہیں کہ وہ جو اوپر سے کچھ تھے اور اندر سے کچھ تھے، یا اس سے مراد قیامت تک تمام مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کہ کلمہ صرف پڑھ کے تو تم اب جو ہے وہ اس کے جو تقاضے ہیں ان سے بھول نہ جاؤ، کلمہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور ساری زندگی یہ بات، یہ سبق جو ہے یہ بلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے بس کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس اب آزاد ہو گئے جی، تو ساری زندگی جو ہے یعنی مرتے دم تک، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ پھر کلمہ پڑھ کے تو تم ایسے کاموں میں لگ جاؤ کہ آخری وقت میں تمہیں کلمہ بھی نصیب نہ ہو اور کفر پر تم مر جاؤ جی۔ تو لہذا یہ اعمال کا دار و مدار ضرور ہوتا ہے، مرتے وقت بندے کو کلمہ جو نصیب ہوتا ہے
کلمے کا نصیب ہونا یا نہ ہونا، اس کا اعمال کے ساتھ دار و مدار ضرور ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن پر۔ پس تحقیق وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا جس نے انکار کیا نا، ومن یکفر، وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کا کفر بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہوگا اللہ واسطے ان کے بخشے انہیں، یعنی اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے مراد بھی یا وہ منافقین ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، ان کے پاس جاتے تو پھر کافر ہو جاتے، پھر ادھر آتے کہتے ہم جی ہم بھی کلمہ گو ہیں، پھر ان کے پاس جاتے تو پھر آخر جا کے ان کا حال کیا ہوا کہ ثم ازدادوا، پھر کفر میں وہ بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا حال یعنی کفر پر ہی وہ مرے پھر، ٹھیک ہے جی۔ بشیر المنافقین، خوشخبری دو منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عذابًا علیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ آگے منافقین کا جو ذکر آ گیا، اس سے مراد یہی ہے کہ یہ پچھلا جو ان الذین آمنوا ثم کفروا، یہ سارا جو ذکر تھا نا پیچھے، یہ منافقین کے بارے میں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے فرمایا بشیر المنافقین، کہ خوشخبری دو، بشارت دو، کن کو؟ منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، دردناک عذاب کی۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المومنین، سوائے مومنوں کے، یعنی مومنوں کے ساتھ محبت جو ہے، محبت کا اظہار ان کا نہیں ہوتا، بلکہ کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا ڈھونڈتے ہو ان کے پاس عزت؟ فإن العزة للہ جمیعا، بس بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم، اور بے شک نازل کیا تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، اللہ نے تم پر کتاب میں نازل کیا یا تم کتاب میں اتارا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا، کہ انکار کیا جاتا ہے اس کا، ویستہزأ بہا، اور مذاق کیا جاتا ہے اس کا، فلا تقعدوا معہم، پس نہ بیٹھو ان کے پاس، یعنی تم ایسے گروہ میں، ایسی جماعت میں بیٹھے ہو کہ جو جماعت اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہی ہے،
اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہی ہے تو فرمایا کہ اس جماعت میں تم نہ بیٹھو، اس لیے کہ جو جن کے پاس بیٹھتا ہے، جس محفل میں بیٹھتا ہے، بس انہی میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے نہیں ہو، نہ تم مذاق اڑاتے ہو، لیکن ان لوگوں کے پاس تم جا کے بیٹھ گئے ہو جو انکار کرتے ہیں اور ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو تمہارا بھی شمار ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ فلا تقعدوا معهم، پس ان کے پاس نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ وہ مشغول ہو جائیں دوسری باتوں میں، من حدیث غیری، یعنی تمہارا یہ کام بنتا ہے جب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ۔ پھر جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اب محفل برخاست ہو گئی ہے، یا اب ان کی مطلب انداز تکلم جو ہے نا وہ ان کا بدل گیا ہے، اب وہ مطلب باتوں کا جو ہے نا وہ رخ ان کا جو ہے نا وہ بدل گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، اور باتیں شروع ہو گئی ہیں، تو پھر بے شک جا کے ان کے پاس بیٹھو، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ انکم، تب تو تم، اذا مثلہم، جب کہ ان کی مثل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ جمع فرمائے گا منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں اکٹھا۔ منافقوں کا بھی انجام وہی ہوگا جو کافروں کا ہے، لہذا منافقوں کو اور کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا جہنم میں ہی داخل فرمائے گا۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہاری حالت کا انتظار کرتے ہیں، وہ جو یتربصون انتظار کرتے ہیں، بکم تمہاری حالت کا، تمہارے متعلق، یعنی انتظار سے مراد کیا ہے، وہ یوں دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کو کوئی نقصان پہنچے تو ہم پھر جو ہے نا وہ جشن منائیں، خوشیاں منائیں، کوئی ان پر آفت آئے ہم خوشیاں منائیں، وہ اس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر ہو تمہارے لیے فتح اللہ کی طرف سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کہتے ہیں کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، یعنی کسی جنگ میں اگر ان کو فتح ہو جاتی تھی نا تو پھر مال غنیمت کی تقسیم کا جب وقت ہوتا تھا تو پھر وہ بھی پہنچ جاتے اور آگے کہا کرتے تھے قالوا الم نکم معکم، کیا ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نہ تھے؟ وہی ہن ساڈا بھی حق بنتا ہے نا، مال غنیمت سانوں ہی لبنا چاہیے، یعنی وہ ہم بھی یار ادھر ہی تھے نا، وہ دیکھا نہیں ہے وہ فلاں جگہ پہ ہم بھی کھڑے تھے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں کوئی نظر شظر مارنی سی نا، اسی بھی اتھے ہی سا کدھر جی، یعنی اب وہ دنیا کا لالچ لے کر وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے حصہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کتنی نفاست ہے جی، جب مسلمانوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، یہاں پہ فتح کا ذکر فرمایا، تو جب کافروں کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، جب وہ کافروں کے لیے حصہ، یعنی یہاں پہ فتح کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا، حالانکہ مطلب ہو جاتی ہے نا میدان جنگ میں جیت اور ہار جو ہے نا یہ دونوں چیزیں ہیں نا، کبھی ادھر جیت ہے کبھی ادھر جیت ہے جی، لیکن کافروں کی جیت جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح جو ہے فتح کے ساتھ اس کا شمار نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے
کہ مسلمانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے وہ حقیقتاً فتح وہی ہے، اور اگر بالفرض ان کے حصے میں بھی اگر آ جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بس یہ عارضی طور پہ جو ہے نا وہ ان کو یہ فتح مل گئی ہے، لیکن وہ عارضی فتح کہا جائے گا اس کو، عارضی فتح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے فتح ذکر ہی نہیں فرمایا، نصیب فرمایا کہ اگر ان کے حصے میں ہو تو پھر کیا ہو؟ قالوا الم نستحوذ علیکم، کہتے ہیں کہ کیا تم پر قابو نہ تھا؟ نستحوذ نہیں تھا قابو علیکم تم پر، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ان کو پھر کافروں کو جا کے کہا کرتے ہیں کہ جی مطلب اسی اتنی طاقت رکھ دے ساں وہی اگر میدان جنگ میں ہم مسلمانوں کی طرف سے آ جاتے نا تو پھر تمہارا ملیا میٹ ہو جانا تھا، شکر ادا کرو ہمارا کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے ہو کے نہیں آئے، تو ہم اس چیز کی طاقت رکھتے تھے، ہم قدرت رکھتے تھے، تو ہمارے قابو میں تھا یہ، لیکن ہم نے ایسا کوئی نہیں کیا، تو لہٰذا فتح اگر ہوئی ہے تمہیں تو یہ فتح بھی ہماری وجہ سے ہوئی ہے۔ یعنی ادھر جب مسلمانوں کو فتح ہوتی تو پھر ادھر آگے کہتے بھی تھوڑے نال ہاں، تو ادھر جاتے جو ادھر ان کے نصیب میں ہوتی تو پھر ان کو جا کے کہتے کہ ہم طاقت تو رکھتے تھے لیکن ہم ان کے ساتھ شامل ہو کے تمہارے مقابل آئے نہیں ہیں ہم۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بچایا تمہیں مسلمانوں سے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم تمہیں کہا کرتے تھے نا کہ بھائی میدان جنگ میں اگر ابھی نہ آؤ، لیکن تم آ گئے ہو، بات ہماری مانی ہوتی تو پھر ٹھیک تھا، یا تمہارے بارے میں ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں جو ہے نا وہ روب اور دبدبا، جو ضعیف ایمان والے ہوا کرتے تھے ان کے ذہنوں میں روب اور دبدبا تمہارے بارے میں ہم ڈال دیتے تھے، اور وہ تمہارے مقابل آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ ہرگز نہیں کرے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا، ٹھیک ہے، ہرگز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا، یعنی مسلمان یہ کافر جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے سکیں گے، وہاں پہ ان کی نہیں چل سکے گی مسلمانوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین یا منافق لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، اور وہ انہیں اس کی سزا دے گا، ٹھیک ہے، یا وہ انہیں غافل کر کے مارے گا، یہ ہمارا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بدبختوں نے ترجمہ کیا ہے انہوں نے اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ ترجمہ نہ پڑھے کوئی، کہ وہ ترجمہ پڑھ کے تو پھر لوگوں نے گمراہ ہی ہونا ہے، جی، یضل بھی کثیرن، تو اسی قرآن پاک کو پڑھ کے بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ گمراہ ان کا ترجمہ پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ترجمہ کیا کیا کہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ دھوکہ دیتا ہے ان کو، یعنی اللہ دھوکہ دینے والا ہے، معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ، جی۔ تو سنیوں کا ترجمہ کیا ہے؟ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یا اس کا معنی یہ کریں کہ وہ ان کو سزا دے گا، یا پھر وہ انہیں غافل کر کے مارے گا،
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قَامُوا كُسَالَىٰ، کھڑے ہوتے ہیں سستی سے، کاہلی سے، یُرَاعُونَ النَّاسَ، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا۔ جی نماز تو بعد ذکر بھی نہ کرتے تسی، الا قلیلا، مگر تھوڑے، ٹھیک ہے نا، مذبذبین بین ذالک، ڈگمگا رہے ہیں اس کے درمیان، وہ منافق جو ہیں وہ درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، یعنی کیا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، جی یعنی نہ وہ اب وہ نہ مسلمانوں کی جماعت کے رہے نہ کافروں کے ساتھ کے رہے، یعنی ادھر جاتے ہیں تو اوپر سے تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں نا اوپر سے، ادھر آتے ہیں تو دل میں جو ہے نا وہ کفر ہوتا ہے، لہذا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو گمراہ کرے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پس نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی راہ، نہ پائے گا، نہیں وہ پائے گا کوئی راہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو نہ بناؤ کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، سوائے مسلمانوں کے، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا یہ ارادہ کرتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ بنا لو تم للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے اوپر، سلطانا مبینا صریح حجت یا دلیل، ظاہر ظہور ہے جی، مبینہ، یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کافروں کے ساتھ میل جول کر کے تو تم باقاعدہ دلیل بنا کے اللہ کو پیش کرو کہ اسی کافراں نال جناب علی بڑی سنگت سی ساڈی، جی تو یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل، نچلے درجے میں ہوں گے، من النار، جہنم کے، ولن تجد لہم نصیرا، تو ہرگز نہیں پائے گا ان کے لیے مددگار، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، واخلصوا دینہم، اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے، دینہم للہ، اللہ کے لیے کر لیں، فاولئک مع المؤمنین، بس یہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یعنی منافقوں کو یہ تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پیچھے جو ذکر ہوا کہ یہ منافق جو ہیں یہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے اپنے آپ کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور اپنا خالص کر لے اپنا دین جو ہے اللہ کے لیے، تو یہ پھر مومنین کے ساتھ ان کا شمار ہوگا، فاولئک مع المؤمنین، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو بڑا اجر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا کرے گا اللہ
بعذابکم تمہارے عذاب سے، یعنی اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم تو نہیں کرتا نا جی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ میں سزا ہی دوں جی۔ ما یفعل بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم اور ایمان قبول کرو، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ اور ہے اللہ شاکرن صلہ دینے والا، علیما جاننے والا۔ 5واں پارہ ختم ہو گیا جو ما علینا الا البلاغ۔